اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی ہے، اور وہ کون سا بوڑھا آدمی ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو عام طور پر ان 4 مراحل میں تقسیم کیا ہے: بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک، یعنی ابتدائی 3 مراحل میں انسان کی رہائش و خوراک، خوشی و راحت، معاشی کفالت، شادی بیاہ و دیگر مالی اور جسمانی، اخلاقی اور تمدنی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے والدین اپنی تمام توانائیاں قربان کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ عمر رسیدہ افراد اپنی کمزوری، ناتوانی اور ضعیف العمری کی وجہ سے ذہنی و جسمانی لحاظ سے بچے کی مانند ہو جاتے ہیں، جو کل تک دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، آج وہ خود عمر کی اس منزل پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت و محبت کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے بوڑھوں کی عزت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خاص حکم دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، اور آپ کے دائیں جانب ایک نوعمر لڑکا تھا اور بائیں جانب عمر رسیدہ حضرات تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ عمر رسیدہ لوگوں کو دے دوں؟ اسی طرح ایک روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اسلام کی حالت میں 40 برس کی عمر مل جائے، اللہ اس سے 3 قسم کی بیماریاں، جنون، کوڑ اور چچک کو دور فرما دیتا ہے۔ جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس پر حساب کتاب میں آسانی فرما دیتا ہے۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرماتا ہے جو اسے محبوب ہے۔ جب وہ 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اور سارے آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جب 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اسے زمین میں اسیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ اب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا میں چند چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی ابو امامہ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے، تم اس وقت جبکہ کسی نماز کا وقت نہیں مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسا دعائے کلمانہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دیتے اور تمہارے قرضے بھی ادا کرتے۔ ابو امامہ نے عرض کیا، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح و شام یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، سستی اور کاہلی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں قرضوں کے غالب آنے سے
اور لوگوں کے دباؤ سے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں اور میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے اور انتہائی بڑھاپے سے، قرض کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنہ سے اور عذاب قبر سے اور دولت و ثروت کے فتنے کے شر سے، مفلس و محتاجی کے فتنہ کے شر سے اور فتنہ و دجال کے شر سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی۔ اس سے مراد وہ 60 سال والا بڑھاپا نہیں، کیونکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دوچار ہوئے تھے، بلکہ اس سے مراد وہ بڑھاپا جس کو ارذل العمر کہا جاتا ہے، کہ جس میں آدمی بالکل بے بس و لاچار ہو جاتا ہے اور آدم کی بھلے برے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، جس میں انسان اکثر اپنے حواس کو کھو بیٹھتا ہے، اس کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس بڑھاپے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بوڑھے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک ایسا بوڑھا شخص ہے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، اور حدیث میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ کو نفرت ہے۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ نمبر 2، متکبر فقیر۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ تیسرا شخص وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب و محرکات عموماً شباب، حرارت غریزہ، قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعیف العقل اور کم عمری ہیں۔ یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کھچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ درم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی پناہ مانگو بلاؤں کی سختی سے، بدبختی کے لاحق ہونے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کی ہنسی سے۔ اس حدیث میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ در حقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو ان 4 عنوانوں کے علاوہ ہو۔ بلا ہر اس حالت کا نام ہے جو انسان کے لیے باعث تکلیف اور موجب پریشانی ہو، جس میں آزمائش ہو۔ یہ دینوی بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی، روحانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی۔ لہٰذا بلا کا لفظ تمام مصائب، تکالیف اور آفات میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔